لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پیار و محبت کے ساتھ بولے پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کی وفات انسان کا جیسے مقام بیان کیا گیا اسی طرح علم بہت ضروری ہے انسان اور جانور میں بے شمار چیزیں یکساں ہیں انسان اور جانور میں بے شمار چیزیں یکساں ہیں مثال کے طور پر انسان کھانا کھاتا ہے جانور بھی کھانا کھاتا ہے اسی طرح انسان سوتا ہے جانور بھی سوتا ہے انسان اپنی نسل بڑھاتا ہے جانور بھی اپنی نسل بڑھاتا ہے انسان گھر بناتا ہے جانور بھی گھر بناتا ہے انسان اپنی اولاد کا دفاع کرتا ہے جانور بھی اپنے بچوں کا دفاع کرتا ہے یعنی بے شمار چیزیں جو انسانوں میں ہے وہی چیز جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے لیکن انسان جانور سے ممتاز کب ہوتا ہے جب یہ علم والی روشنی سے آشنا ہو جاتا ہے ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے اگر بات دفاع کی ہے تو جانور ہم سے زیادہ اپنی اولاد کی دفاع کرنا چاہتا ہے بات گھر بنانے کی ہے اور جانور تو ہم سے زیادہ خوبصورت اور مضبوط گھر بناتا ہے اگر بات پیٹ بھرنے کی ہے جانور ہم سے زیادہ بہتر نظر کھاتا ہے لیکن انسان اور جانور میں امتیاز اس وقت ہوگا جب یہ علم سے آشنا ہو
نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے رب زدنی علما. یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. معلوم ہوا علم اتنی ضروری چیز ہے، اتنی اعلیٰ چیز ہے، اتنی عرفہ چیز ہے. اس علم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا. اس علم کو اللہ سے مانگا گیا کہ اللہ مجھے میرے علم میں اضافہ کرو. یعنی معلوم ہوا علم بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. بلکہ قرآن کے ایک مقام پہ آتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں بابا. جاننے والوں کا اپنا ایک مقام ہے، نہ جاننے والوں کا اپنا ایک مقام ہے. علم تو بڑا وسیع ہے، بہت وسیع ہے. مثال کے طور پر وکالت کا علم بھی ہے، ڈاکٹری کا علم بھی ہے، بے شمار علم ہے. لیکن انسان صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے، اور اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ کہتا ہے میں تو صحت مند ہوں. تو پھر بس ویسے ہی آیا تھا تو فائدہ نہیں. اور اسی طرح ایک انسان انجینئر ہے. اب ہمارے ملک کے اندر 60 سے 70% بلکہ ایسی آبادیاں ہیں، یعنی 60 سے 70% ایسی جگہ ہیں جہاں پر لوگ گھر تو بنا رہے ہیں بغیر انجینئر کے بنا رہے ہیں. کیا مطلب؟ شہر کے اندر تو چلو انجینئر سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ میں باتھ روم کہاں پر لاؤں، میں ڈرائنگ روم کہاں پر لاؤں، میں ٹی وی لون کیسے بناؤں، اس سے تو استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن 60 سے 70% علاقہ ایسا ہے جہاں پر کوئی انجینئر کی ضرورت نہیں. ہمارے دیہات کے لوگ خود ہی واش روم بناتے ہیں، خود ہی اپنا گھر اپنی ہی سوچ کے مطابق بنا دیتے ہیں. انجینئر کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کہیں وقت تک ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی. کہیں لوگ ایسے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں، بے شمار اس دھرتی پہ ایسے لوگ ہیں جن کو پوری زندگی وکیل کی ضرورت نہیں پڑتی. علم کو بھی ہے، علم یہاں پر بھی ہے، لیکن ایک علم وہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کی رسول کی معارفت کہتے ہیں، علم دین. یہ جو علم دین ہے یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے اور ہر وقت کی ضرورت ہے. بے شمار علم ایسے ہیں ہر ایک کی اور ہر وقت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن علم دین ایسا علم ہے یہ ہر ایک کی ہر وقت کی ضرورت ہے، ہر وقت کی ضرورت ہے. اور اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو چیز زیادہ ضروری ہوتی ہے، زیادہ ضروری ہوتی ہے، اللہ اس کو عام بھی کر دیتا ہے، اللہ اس کو سستا بھی کر دیتا ہے. جو چیز زیادہ ضروری نہیں ہوتی
اللہ اس کی مقدار کم بھی کر دیتا ہے اور مہنگا بھی کر دیتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاؤں. یعنی جو چیزیں بہت ضروری ہیں انسان کے لیے، اللہ نے اس کو عام بھی کیا ہے، بہت سستا بھی کیا ہے. کیا مطلب؟ جیسے مثال کے طور پر آکسیجن ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر چھوٹے بڑے کی ضرورت ہے، ہر امیر غریب کی ضرورت ہے، ہر مرد عورت کی ضرورت ہے. آکسیجن کے بغیر انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ نے اس کو عام بھی کیا ہے اور بغیر قیمت کے بنایا. اگر بالفرض جیسے کہ ہمارے ہاں سوئی گیس ہے، چاہے وہ سلنڈر کی شکل میں کچھ بھی ہے، اب ہر ایک کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی قیمت بھی کچھ نہیں، اس سے مہنگی ہے. معلوم ہوا. اور اسی طرح سونا ہے، ہر ایک کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پوری زندگی ایک معاشرے کے بھی مالک نہیں تھے، دنیا سے چلے گئے. اور ابھی بھی ایسے لوگ زندہ ہیں، 60 سے 70 سالہ زندگی گزر گئی، ایک معاشرے کے بھی مالک نہیں ہے، ایک معاشرہ سونا ان کے پاس نہیں ہے، لیکن زندہ ہے. معلوم ہوا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ ضروری ہوتی ہے، اللہ اس کو عام بھی کر دیتا ہے اور آسان بھی کر دیتا ہے، قیمت میں بھی سستا کر دیتا ہے. جو چیزیں زیادہ ضروری نہیں ہوتی، اللہ اس کی مقدار کو کم بھی کر دیتا ہے، مہنگا بھی کر دیتا ہے. اب اسی طرح مثال کے طور پر بے شمار ڈگریاں ہیں، ایف اے کی ڈگری ہے، ایم اے کی ڈگری ہے، بے شمار ڈگریاں ہیں. یہ ہر ایک کی ضرورت نہیں ہے، بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ ڈگریاں نہیں ہیں، باوجود اس کے وہ زندہ ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں. تو معلوم ہوا اللہ رب العزت نے جو چیزیں زیادہ ضروری تھی، اللہ نے اس کی مقدار بھی زیادہ کی ہے. نمبر 2، اللہ نے اس کو سستا بھی کیا. یہ ساری تمہیدات میں نے کیوں بات کی؟ میں یہ بات سمجھانا چاہتا تھا ان میں دین کتنا ضروری ہے. ایک ڈاکٹر ہر ایک کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس وقت میں آپ بیٹھے ہیں، میں اور آپ صحت مند بیٹھے ہیں، ٹھیک ہیں، ہمیں اس وقت ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں، ہمارے گھر کسی نے گھر بنا دیا ہے، کسی نے ابھی تک پلاٹ نہیں خریدا، گھر نہیں بنا رہا، تو ان کو انجینئر کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو معلوم ہوا ہر وقت اور ہر ایک کی ضرورت انجینئر کی نہیں ہے. لیکن علم دین ایک ایسا علم ہے، ہر ایک کی ہر وقت کی ضرورت ہے. اور اس میں اس علم دین کو سکھانے والے علماء کرام ہیں. اور اب دیکھا جائے انسان کی پیدائش، عالم کو بلاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ، امام صاحب کو بلاؤ، بیٹے کے کان میں آذان دے دے. کوئی فوت ہو گیا، مولوی صاحب کو بلاؤ، امام صاحب کو بلاؤ، فلانے صاحب کو بلاؤ، جنازہ پڑھا لیں. دو کو ملانا ہو تب بھی مولوی صاحب کو بلاؤ، امام صاحب کو بلاؤ، نکاح پڑھا لیں. دو کو جدا کرنا ہو تب مولوی صاحب کو بلاؤ، امام صاحب کو بلاؤ. یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، آیا جدائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہماری رہنمائی کا یہ بات. اب معلوم ہوا انسان کی ابتدا بھی
انسان کی انتہا بھی علم دین سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک ایک لمحہ پیسہ کمانا ہے پھر بھی دین کی ضرورت۔ کیسے کمائیں؟ کون سی نوکری جائز ہے ناجائز ہے، یہ کمائی حلال ہے حرام ہے، یہ اس میں اتنا کمیشن لینا جائز ہے ناجائز ہے، یہ کاروبار کرنا ٹھیک ہے غلط ہے۔ اگر خرچ کر رہا ہے تب بھی علم دین کی ضرورت ہے، تب بھی علم کی ضرورت ہے۔ آیا یہ جہاں پر میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں یہ میرے لیے وبال جہاں تو نہیں بن رہا، یہ میرے لیے آخرت کے لیے جہنم کا سبب تو نہیں بن رہا، یہ میرے لیے اللہ کی ناراضی کا سبب تو نہیں بن رہا، یہ میرے لیے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو مٹانے کا ذریعہ تو نہیں بن رہا۔ یعنی معلوم ہوا انسان سو رہا ہے تب بھی نبی کے علم کی ضرورت ہے۔ میں کیسے سو جاؤں؟ یہ میرا سونا عبادت بن جائے۔ جاگتا ہے میں کس طریقے سے جاگوں؟ میرا جاگنا عبادت بن جائے۔ میں چلنا ہے تو پھر بھی علم کی ضرورت ہے، گفتگو ہے پھر بھی علم کی ضرورت ہے، والدین کا مقام ہے پھر بھی علم کی ضرورت ہے، دفتر جا رہا ہے پھر بھی علم کی ضرورت ہے، دفتر سے نکل رہا ہے پھر بھی علم کی ضرورت ہے، مسجد میں آ رہا ہے پھر بھی علم کی ضرورت ہے، ایک مسجد سے نکل رہا ہے پھر بھی علم کی ضرورت ہے، بیمار ہے پھر بھی علم کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے علم کی ضرورت ہے، وکیل کے پاس جا رہا ہے علم کی ضرورت ہے، وکیل کے پاس سے آ رہا ہے علم کی ضرورت ہے، مجمع میں بیٹھا ہے علم کی ضرورت ہے۔ یعنی ہر لمحہ صبح ہو دوپہر ہو رات ہو دن کے اندر کی 5 نمازیں ہو، نوافل ہو، ذکر ہو، اذکار ہو، ہنسنا ہو، پھرنا ہو، چلنا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، غصے کی حالت ہو، جو حالت ہو جائے، خوشی کے لمحات ہو، غم کے لمحات ہو، جس طرح کے بھی لمحات ہیں علم سے ہٹ نہیں سکتے۔ کپڑا ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر وقت کی ضرورت ہے، لیکن کپڑا کیسے پہنوں علم دین کی ضرورت ہے۔ لباس یواری سوآتکم وریشا، علم دین کی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر جاتا ہے داخل ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے مسلمانوں، جب تم گھروں میں داخل ہو، جب تم گھروں میں داخل ہو، داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کو متوجہ کر دیا کرو۔ کیا مطلب؟ دستک دیا کرو، حتی تستأنسوا، دستک دے دیا کرو، آواز لگا دیا کرو کہ میں اندر داخل ہونے لگا ہوں۔ جب اندر داخل ہو جاؤ وَتُسَلِّمُوا، سلام کر دیا کرو، عَلَىٰ أَهْلِهَا، اپنا اہل کیوں نہ ہو، اپنی بیوی کیوں نہیں ہے، سلام
دیے، ہر جگہ مدارس بنا دیے، ہر جگہ مساجد بنا دیے، اس کو اتنا سستا کر دیا، اتنا سستا کر دیا، غریب بھی علم حاصل کر سکتا ہے، امیر بھی حاصل کر سکتا ہے، مظلوم بھی حاصل کر سکتا ہے، بیمار بھی حاصل کر سکتا ہے، ہر طبقے کا بندہ علم حاصل کر سکتا ہے اگر حاصل کرنا، ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اور یہ علم دین اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ علم دین اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے محبوب لوگوں کو اس کے لیے متوجہ فرمایا۔ جیسے اللہ سب سے بڑا بلند و بالا ہے، اللہ کا دین بھی سب سے اعلیٰ ہے، پھر اللہ رب العزت نے اپنے علم دین کے لیے بھی سب سے اعلیٰ لوگوں کو منتخب فرمایا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رسول نبی علیہ السلام نے دنیا میں آ کر کچھ بھی نہ سکھایا، اگر سکھایا تو اللہ کی معرفت سکھائی۔ سب سے بڑا معلم جناب محمد الرسول اللہ، سب سے بڑا استاد جناب محمد الرسول اللہ، سب سے بڑا پیر جناب محمد الرسول اللہ۔ لیکن محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ذرا دیکھیے، آپ لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں، آپ لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک، اللہ کا قرآن سکھا رہے ہیں۔ پاپا یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بہت کچھ ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں، اگر اپنی معیشت کو ترقی دینا چاہتے ہو قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے خاندان کو انتشار سے بچانا چاہتے ہو قرآن سے جڑ جاؤ، اپنی مضبوطی چاہتے ہو قرآن سے جڑ جاؤ، یکجہتی چاہتے ہو قرآن سے جڑ جاؤ، بلندی چاہتے ہو قرآن سے جڑ جاؤ، عزت چاہتے ہو قرآن سے جڑ جاؤ، تنزل سے خوف ہے تنزل سے بچنا چاہتے ہو قرآن سے جڑ جاؤ، آپس میں اخوت چاہتے ہو قرآن سے جڑ جاؤ، دشمن کو اپنے پاؤں پر اپنے گھٹنوں پر گرانا چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ۔ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیے، جنگوں میں دیکھیے افراد کتنے، سامنے کتنے افراد، پھر سر و سامان، وہ سر و سامان نہتے، ہاتھ بھرے ہوئے، افراد کم، افراد زیادہ، کمزور، طاقتور، لیکن اللہ نے جیت کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے قرآن۔ خود بھی قرآن کو سیکھو، خود بھی علم دین کو سیکھو، اپنی اولادوں کو دین کو سکھاؤ، اپنی اولادوں کو دین سے جوڑ دو، اپنی اولادوں کو دین سے جوڑ دو، اپنی اولادوں کو دین سے جوڑ دو۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، اور یہ واقعہ حقیقی واقعہ ہے، واقعہ حقیقی ایسے نہیں۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کو اس نے ڈاکٹر بنا دیا اور ایک بیٹے کو اس نے عالم بنا دیا۔ جب باپ گھر میں آئے، وہ عالم جو بیٹا تھا، جیسے باپ گھر میں آئے بیٹا ایک دم لپکتا تھا، ابا جی کے چپل اٹھا لیتا۔ جو ڈاکٹر تھا اپنی کرسی میں بیٹھا رہتا تھا وہاں سے۔ اور جب باپ گھر میں آتا تھا، جو عالم تھا وہ بہت ڈرتا تھا، گھبراتا تھا۔ جو ڈاکٹر تھا اس کے تیور بدل جاتے تھے۔
ماتھے میں 12 بچ جاتے تھے. ایک دفعہ ایسے ہوا باپ کسی تکلیف میں تھا, اس نے کہا چلو میں اپنے بیٹے کے کلینک میں چلا دوں گا. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا, بوڑھا ہو جاتا ہے, پھر اللہ معاف فرمائے, پھر اپنی وہی اس طرح کی حفاظت نہیں کر سکتا, یعنی کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا, اپنے آپ انسان ہے, کمزور ہے. وہ چھوڑو جوان کی اگر اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, ایسی بیماری لگ جائے تو بس اس کو بھی کپڑے بدلنے کا, نہانے کی فکر نہیں. انسان اتنا کمزور ہے, اتنا کمزور ہے. اللہ وہ جب اس کی کلینک میں آیا, کسی نے پوچھا جی کوئی بوڑھا آیا, جب اس نے دیکھا ہاں یہ میرا نوکر ہے جی, یہ میرا نوکر ہے, میں خود ہی بات کر لیتا ہوں, یہ جو کر لو کیوں آئے, کر لو. ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا آپ کے 2 بیٹے ہیں, ایک عالم ہے ایک ڈاکٹر ہے, کس کو کیسا پایا؟ اور مزے کی بات, اس نے جس کو عالم بنایا تھا عالم کیوں بنایا تھا, جس کو ڈاکٹر بنایا تھا ڈاکٹر کیوں بنایا تھا؟ جس کو عالم بنایا تھا وہ کنسین تھا, کمزور تھا, دماغ کے اعتبار سے کمزور تھا, بات کو سمجھتا نہیں تھا. اس نے کہا چلو ایک مسجد بھیج دو, ملا کو بھیج دو, مولوی صاحب کو بھیج دو. اور جو ذہین تھا, فطین تھا, سمجھدار تھا, اس کو دوسرے رخ کی طرف کر دیا, پیسہ وہاں لگایا, ٹکا وہاں لگایا, اپنی ساری صلاحیتیں وہاں لگا دی, اور یہاں پر پوچھ بھی نہیں رکھی. کبھی جا کے مولوی صاحب سے پوچھ بھی لوں بچہ کرتا کیا ہے, روز آتا بھی ہے یا نہیں, پڑھتا بھی ہے یا نہیں, محنت کرتا بھی ہے یا نہیں, ٹھیک ہے کمزور سے ہی, غبی سے ہی. پوچھ تو لوں, نہیں پوچھا. لیکن ایک وہ بیٹا تھا, ایک یہ بیٹا تھا. پوچھا کیا ان دونوں میں سے کس کو کیا پایا؟ فرمایا خدا کی قسم میں نے اس اپنے بیٹے جو عالم بنایا ہے, خوشی تو اپنی جگہ ہے, لیکن ہر لمحہ میرے رونے میں گزرتا ہے. وہاں پر جو بیٹا میں نے لگایا, میں ہر لمحہ روتا ہوں, خوشی مجھ میں کوئی نہیں ہے. یہاں پر خوشی بھی ہے, رونا بھی ہے. فرمایا خوشی تو سمجھ میں آ گئی, رونا سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا میں نے اللہ کو کیسا مال دیا تھا, میں نے اللہ کو کیسا مال دیا تھا, اتنا گرا کھجرا مال میں نے اللہ کو دے دیا, پھر بھی اللہ نے اس کو قیمتی بنا کر مجھے دے دیا. اور جب ان سے پوچھا یہاں آپ کے ابا آتے ہیں, آپ گھبراتے کیوں ہو؟ یہاں بیٹا تو وہ بھی ہے, وہ تڑلنے سے رہتا ہے, آپ اتنا گھبراتے کیوں ہو؟ فرمایا اور کچھ نہیں, میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھی ہے. نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ لکھا ہے اگر باپ ناراض ہو گیا جنت کا دروازہ بند رہے گا. میں نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ پڑھا ہے باپ ناراض رہے, باپ ناراض رہے, بیٹا جتنا مرضی متقی ہو, تسبیحاں پھیرنے والا ہو, عمرے کرنے والا ہو, حاجی کیوں نہ ہو, قرآن پڑھنے والا ہو, اور اپنا کیا سجدے کرنے والا ہو, اس کے اعمال زمین سے ایک بالش اوپر نہیں جاتے. میں اس لیے ڈرتا ہوں, میں اس لیے گھبراتا ہوں. اور جب وقت آیا جنازے کا, وہی بیٹا باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہے روتے روتے. وہ دوسرا بیٹا جو تھا وہ مسجد کے باہر تھا. کسی نے پوچھا آپ کو واش روم نہیں پتا؟ فرمایا واش روم پتا, میرے ڈیڈی کا جنازہ ہے. نماز نہیں پڑھی, ڈیڈی کا جنازہ. پھر جب جنازے کا وقت آیا پھر بھی کونے میں کھڑا تھا,
آتا کچھ نہیں. میں آپ سے اب بھی کہتا ہوں، اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے. آپ کے اس علاقے کے اندر عبد الرحمن مسجد کے اندر مکتب کی ترتیب چل رہی ہے. ایک زمانے میں آپ نے بھی ناظرہ پڑھا، میں نے بھی ناظرہ پڑھا، مسجدوں میں ناظرہ پڑھا جاتا تھا، کر رہا تھا. یہ ایک زمانہ تھا ناظرہ آپ بھی پڑھتے تھے، میں بھی پڑھتا تھا. زور کے وقت آتے تھے، الف با تا سا پڑھتے پڑھتے عصر کی اذان ہو جاتی تھی، چھٹی ہو جاتی تھی، چلے جاتے تھے. اور ایک ایک کلاس میں بے شمار بچے ہوتے، 60 سے 70 بچے ہوتے تھے. اب یہ قصور علماء کا نہیں تھا، قصور ہم علماء، ہم عوام کا تھا. ہم عوام کا ہی قصور رہا ہے. ہم نے علماء کو سپورٹ نہیں کی. جب جس نے علماء کو سپورٹ کی ہے پھر اس نے علم کا نظام بھی دیکھا ہے. آج علم کا نظام جو اوپر جا رہا ہے، آپ عوام کا سپورٹ ہے. ایسے نہیں ہیں، آپ عوام نے پیسہ تک کا سرمایہ لگایا ہے تو انہوں نے بھی علم آپ کو ہیرے و جواہرات کی طرح دے دیا ہے، گھر گھر تک پہنچا دیا ہے. بات کر رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا ناظرہ پڑھنے کا، آتے تھے پڑھ کے چلے جاتے تھے. پھر وہ پڑھنا بھی کیسے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، ایسے پڑھتے تھے. جب رمضان میں علماء کہتے تھے قرآن کا اتنا اجر ہے، ایک ایک حرف پر اتنا اجر ہے، ہر ایک میرے مسلمان کا دل چاہتا تھا، میرا ہر مسلمان اس کے لیے لپکتا تھا، ہر میرا مسلمان جذباتی ہو جاتا تھا، قرآن پکڑنے کو تیار ہو جاتا تھا، بیٹھنے کو تیار ہو جاتا تھا، مسجدیں چھکا چھک بن جاتی تھی، گھروں میں دیکھو قرآن اٹھایا جا رہا. پھر جب کسی عالم کی تقریر سنی کہ قرآن غلط پڑھنے سے گناہ ملتا ہے، ایک حرف بھی غلط پڑھا گناہ ملے گا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا، سزا ملے گی. پھر میرا مسلمان بھائی گھبرا جاتا تھا، پھر وہ رکھتا تھا، پکڑے تو تب ڈرتا تھا، نہ اٹھائے تو تب ڈرتا تھا. اب وہ کہتا تھا میں کیا کروں، کچھ ڈرانے والے ہیں، کچھ ہمیں لگانے والے ہیں، ہم کس کی سنیں، ان کی سنیں یا اس کی سنیں، کیا کریں؟ بابا اب ہم نے وہ لمحات ختم کروا دیے. اب ہمارے ہاں جو ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے، آپ کا بچہ 4 سال 6 سال کا بچہ لیتے ہیں، 10 سال میں آپ کا یعنی 10 سال کا جب ہو جائے، 4 سال کے بعد بچے کو قرآن دو، اس طرف قاری صاحب کو بٹھا دینا، اس طرف اپنے بچے کو بٹھا دینا، اس کا بھی قرآن سننا، اس قاری صاحب کا سننا. لیکن درمیان میں پردہ رکھنا، آپ کو تمیز نہیں ہوگی، تمیز نہیں ہوگی. قاری صاحب یہ ہے، یہ قاری صاحب یہ ہے، یہ شاگرد ہے، یہ شاگرد. اب دیکھ کر تو ظاہری بات ہے بچہ ہے تو قاری صاحب نظر آئے گا، لیکن پردہ رکھے تو آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا، یہ شاگرد ہے، یہ استاد ہے. ایک بار نمبر 2، 40 حدیثیں بھی یاد کروائی جائیں گی، 40 دعائیں یاد کروائی جائیں گی، نبی کی سیرت یاد کروائی جائے گی، عربی سے اشنا ہو جائے گا، بے شمار چیزوں سے وہ اشنا ہو جائے گا. والدین کی قدر اس میں منتقل کی جائے گی، والدین کا احترام منتقل کیا جائے گا، بڑوں کا احترام منتقل کیا جائے گا، گھر کے اندر آنے جانے کا نظام منتقل کیا جائے گا. وہاں کا معصوم بچہ بے شمار علم سے آراستہ ہو جائے گا. اس کے لیے ہم نے یہ مکتب کی ترتیب کھولی ہے. صرف اور صرف ہمارے پاس 15 دن ہے، 15 دن میں جو بچہ داخل کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس کے بعد ہم آپ سے معذرت کریں گے، معذرت کریں گے، پھر مت کہنا ہمیں بتایا نہیں. یہ ایک آخری مسئلہ، ورنہ ہمارے پاس گنجائش بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. لیکن کچھ ساتھی آئے، دھیرے دھیرے 1 2 آ رہے ہیں تو ہم پریشان ہو گئے. پھر ہم آپس میں استاد بیٹھ کے مشورہ کیا، یار اب کیا کریں، محلہ بھی ہے، ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارا پڑوس ہے، ہمارا محلہ ہے، یہ ہمارے یہی بچہ کل آنے والے وقت میں ہمارے لیے ہی سرمایہ ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ اسباب بنا دے گا، اللہ اسباب بنا دے گا. ایک وہ بھی وقت تھا، ایک وہ بھی وقت تھا، 12 سے 14 بچے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے. اب ایک تو وقت بھی ہے، الحمدللہ
75 बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है तो टोटल 100 की तादाद, ये 75 वो जिसको हमने एक तरतीब दी हुई है, तरतीब दी। बच्चा हमारे पास 100 या 106 या 105 कितने, 105 106 इतने बच्चे, लेकिन 75 बच्चों को हमने तरतीब दी हुई है जिसमें निजाम के सिस्टम में हम चला रहे हैं। आप लोग सबसे पहले इस मोहल्ले का हक है, आप में से किसी का बच्चा रहता है, पहले आपका हक है, आप लेकर आए। कल नहीं ना कहना कल के आमद वाले दिन मौलवी साहब आपने हमें इत्तला नहीं दी। मैं आपको कहता हूँ, अलग कहता हूँ, बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपका इमाम हूँ, ये मेरा मोहल्ला है, सबसे पहला हक मेरे मोहल्ले का है, सबसे पहला हक मेरे मोहल्ले का है। बात रिकॉर्ड हो रही है। आप अपनी औलादों को लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आके देखें कैसा निजाम है, किस अंदाज में पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी, आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी। हो सकता है अभी बच्चों ने इम्तिहान दे दिया, कुछ वक्त के बाद हम नताइज रखें, कुछ मजबूरियां दरमियान में है, समझ नहीं आ रही कि इरादा ये था, अगले जुम्मे को हमारा इरादा था, लेकिन दरमियान में कुछ चार ऐसी मजबूरियां जिसकी वजह से हम रुके हुए। बच्चों ने इम्तिहान दे दिया है, पोजीशनें ली हैं और हमने बच्चों को तैयार भी किया हुआ है। जब बच्चे आगे अपना सबक सुनाएंगे, आप मासूम बच्चों का हदीस सुनेंगे, खाने के आदाब सुनेंगे, घर के आदाब सुनेंगे और वो दीन सुनेंगे, वो निजाम सुनेंगे, आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी। अगर 1.5 घंटा बच्चा मस्जिद को ले इतना सीख सकता है तो इससे और बड़ी क्या नेमत है। 1.5 घंटा टाइमिंग लिखी हुई है, 1.5 घंटा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, बाबा अपनी औलादों को ले आए, दाखिल करें, उनको दीन सिखाएं। खुदा की कसम उठाता हूं, कल जनाजा इन्हीं बच्चों ने पढ़ना है, इन्हीं बच्चों ने जनाजा पढ़ना है। लेकिन आता होगा तो अल्लाह से कुछ कहेगा, जब आता नहीं होगा तो मुंह बंद करके खड़ा हो जाएगा। जब उसको पता होगा मेरे बाप ने ये हरकतें की, ये जुर्म था, जब उसको पता होगा वो अपने अल्लाह से नन्ही मुन्नी ज़बानों से कहेगा, या अल्लाह मेरे बाबा को माफ फरमा, अल्लाह बड़ा रहीम करीम है, माफ कर देगा। लगा लो अपनी औलादों को दीन के साथ लगा लो, दीन के साथ जोड़ दो, दीन के साथ जोड़ दो, इस्लाम के साथ जोड़ दो। इल्म के बारे में आता है, इल्म के बारे में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बच्चा इल्म सीखने के लिए घर से निकलता है, उसके पांव के नीचे फरिश्ते पर मिलाते हैं। जब तक वो इल्म सीख रहा होता है, फिजा में परिंदे, बिलों में चुंटियां और पानी के अंदर मछलियां उस बंदों के लिए इस्तिग़फ़ार कर रही होती है। ये इल्म मामूली इल्म नहीं है, इस इल्म से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। इस फिर इंशाअल्लाह जिंदगी ने साथ दिया, आपको बताऊंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।